السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تو بچوں، ہم نے کل پڑھا تھا چگل چگلی کھانے والا پارٹ فرسٹ، اور آج اس کا ہم سیکنڈ پارٹ پڑھیں گے۔ تو دیکھو بچوں، جب چگل خور نے یہ جان لیا کہ کیسان اس کی باتوں میں آ گیا تو وہاں سے اٹھ کر کیسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا۔ تو بچوں دیکھو کہ کہتے ہیں کہ جب چگل خور نے یہ بات جان لی کہ کیسان اس کے بہکاوے میں آ گیا ہے، کہ کیسان سمجھ گیا کہ شاید اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے، تو وہاں سے وہ اٹھا اور اٹھ کے کیسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے، جو کہ کیسان کے سالے تھے، وہ دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ چگل خور نے انہیں بتایا کہ تم یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہارا بنوئی تمہاری بہن کو روزانہ بڑی بے دردی سے مارتا ہے۔ تو جب یہ چگل خور ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا، چگل خور نے ان کو کہا کہ تم یہاں پہ مزے کر رہے ہو اور تمہارا جو بنوئی ہے تمہاری بہن کو ہر روز روزانہ بڑی بے دردی یعنی کہ بڑے وحشیانہ طریقے سے مارتا ہے۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ ہماری بہن نے تو کبھی نہیں بتایا۔ چگل خور نے کہا، وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی۔ کہ اب یہاں پہ چگل خور نے کہا کہ تمہاری جو بہن ہے وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتا رہی ہے، وہ بیچاری تمہیں شرم کے مارے کچھ نہیں بتا رہی ہے، ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ تو چگل خور کے جو اس کے کیسان کے سالے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات پہ کیسے یقین کریں کہ ہمارا بنوئی ہماری بہن کو مار رہا ہے، نہ کہ اس نے ہمیں بتایا ہے۔ چگل خور فوراً بول پڑا کہ اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو تو کل دوپہر کو کھیت میں آ کر دیکھ لینا۔ کہ اب اس نے موقع تاڑ لیا، موقع غنیمت پایا کہ اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو کل دوپہر کو آ کے تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، کھیتوں میں کل دوپہر کو آ کے تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ یہ بات سن کر لال بھوبے ہو گئے۔ انہوں نے چگل خور سے کہا کہ کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو بچوں، جب چگل خور نے یہ بات کہی کہ تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے تو تم کل آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھو، تو ان کو بہت شرارت ہو گئی، وہ غصے سے ابلنے لگے اور انہوں نے چگل خور سے کہا کہ کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کہ کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سارا ماجرا آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیا وہ واقعی ہماری بہن کو مار رہا ہے یا نہیں۔ چگل خور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کیسان کے بھائیوں کے پاس پہنچا۔ اب چگل خور نے وہاں بھی اپنا کام کر لیا، پہلے کیسان کی بیوی کے پاس، پھر کیسان کے پاس، پھر کیسان کے سالوں کے پاس، تو اب وہ سیدھا کہاں پہ جا پہنچا؟ کیسان کے بھائیوں کے پاس۔ چگل خور سے رخصت ہو کر یعنی کہ چگل خور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کیسان کے بھائیوں کے پاس پہنچ گیا۔ چگل خور ان سے کہنے لگا، تم اچھے جاؤ، تمہارا بھائی ہر چوتھے روز اپنی بیوی کے بھائیوں سے پٹواتا ہے اور تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ کیسان کے بھائی غصے سے کانپنے اٹھے۔ چگل خور نے یقین دلانے کی خاطر ان سے بھی کہا کہ کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا۔ تو جب چگل خور وہاں پہ آیا تو کہا کہ تم کیسے معاوضہ ہو، یعنی کہ تمہارے بھائی جو ہے وہ ہر چوتھے روز اپنی بیوی کے بھائیوں سے پٹتا ہے، کہ ہر چوتھے روز جو اس کی بیوی کے بھائی ہیں وہ آ کے اس کی پٹائی کرتے ہیں اور تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے، کہ تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ کیسان کے بھائی غصے سے تمالے اٹھے، یعنی کہ ان کو غصے سے لال پڑ گئے ہیں۔ چگل خور نے یقین دلانے کی خاطر ان کو بھی یقین دلانے کی خاطر چگل خور نے کیا کہا؟ ان سے بھی کہا کہ کل دوپہر، یعنی کہ سب کو ایک ہی ٹائم رکھا کہ کل دوپہر کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا کہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسرے دن کیسان کی بیوی کھانا لے کر کھیت میں گئی، روٹی رکھ کر وہ کیسان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کہ جب دوسرے دن کیسان کی بیوی کھانا لے کے کھیت کے پہ گئی تو روٹی رکھ کر وہ کیسان کے پاس بیٹھی۔ اب اسے
دیکھنا تھا کہ کیا حقیقت میں میرا خامد کوڑی ہو گیا ہے یا نہیں ہے۔ تو کیسان بڑے غور سے اس کی حرکتوں کو دیکھنے لگا، تو وہاں کیسان اس کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے کہ چغل خور نے کہا ہے کہ یہ کاٹ رہی ہے، تو اس کو اس کا جسم چیک کرنا ہے کہ کیا یہ نمکین ہے یا نہیں ہے، تو وہ بھی اس کی حرکتوں کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ بیوی نے روٹی قریب کرنے کے بہانے کیسان کے اور نزدیک ہونے کی کوشش کی۔ اب بیوی جو تھی اس کی، وہ روٹی اس کے قریب کرنے لگی، روٹی کے بہانے وہ اس کے نزدیک جانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس پر کیسان ذرا پیچھے کھسک گیا، اور کیسان کی طرف جیسے وہ جانے لگی بچوں، تو کیسان کیا ہونے لگا؟ پیچھے کھسکنے لگا۔ اب وہ پیچھے کیوں کھسکنے لگا؟ کیونکہ وہ بھی پرکھ رہا ہے کہ کیا یہ واقعی پاگل ہے یا نہیں ہے۔ تو بیوی کو اور شک ہو رہا ہے کہ یہ میرے سے دور کھسک رہا ہے، کیوں کھسک رہا ہے، واقعی یہ کوڑی ہو گیا ہے۔ اب بیوی کو یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے، تو ادھر بیوی کو بھی یقین ہو گیا کہ بھائی دال میں کچھ کالا ہے، یہ میرے سے کھسک رہا ہے۔ کیسان نے روٹی کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے جھپٹ کر کیسان کی کلائی پکڑ لی۔ اب کیسان روٹی لینے لگا، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو بیوی نے جھپٹ کر اس کی کیا کلائی پکڑ لی، یعنی کہ اس کے ہاتھ کی جو کلائی ہوتی ہے وہ پکڑ لی۔ کیسان اچھل کر پیچھے ہٹ گیا، تو کیسان کو اپنا ڈر تھا، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے، تو ادھر کیسان کو بھی یقین ہو گیا کہ واقعی میری بیوی کیا ہو گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے۔ تو ادھر اس کی بیوی کو بھی یقین ہو گیا کہ واقعی اس کی جو کیسان ہے، اس کا جو خامند ہے، وہ کوڑی ہو گیا ہے۔ بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی اور زبان نکال کر کیسان کو چاٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی اور وہ اپنی زبان نکال کے کیسان کو چاٹنے کی کوشش کرنے لگی، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس کا جسم واقعہ نمکین ہو گیا ہے یا نہیں۔ تو کیسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اب بیچارہ کیسان نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ادھر کچھ نہیں دیکھا، تو بیوی کو کیا شروع کیا؟ اس نے پیٹنا شروع کیا۔ کیسان کے سالے قریب ہی کھیت میں چھپے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو پہلے ہی چغل خور نے خبردار کیا تھا، ٹائم بھی بتایا ہوا تھا کہ کتنے بجے آنا ہے بچوں، کہ اس کو پتا تھا کہ بیوی اس کی 12 بجے کھانا لے کے جاتی ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ اس کی بہن کی پٹائی ہو رہی ہے، تو اس کی جو بھائی تھے اس کی بہن کے، وہ کھیت میں چھپے ہوئے تھے، وہ نکلے، تو یہ دیکھ کر باہر نکلے اور کیسان پر ٹوٹ پڑے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن کی پٹائی ہو رہی تھی، وہ باہر نکلے اور انہوں نے کس کی پٹائی کرنا شروع کر دی؟ کیسان کی، یعنی کہ اس پہ ٹوٹ پڑے۔ تو ایک دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کیسان کے بھائی بھی میدان میں اتر پڑے۔ ادھر چغل خور نے پہلے ہی کیسان کے بھائیوں کو بھی وہی عین وقت بتایا ہوا تھا کہ کتنے بجے وہ اس کی پٹائی کرتے ہیں، تو وہ بھی دوسری کھیت میں چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا بچوں کہ جیسے ہی اس کے بھائی کی پٹائی ہو رہی ہے، تو وہ بھی میدان میں کود پڑے۔ سب نے ایک دوسرے کو اتنا مارا کہ خون میں نہہ گئے، یعنی کہ خون میں نہہ گئے، خون کی ندیاں بہنے لگی، اتنی لڑائی ہوئی، اتنا جھگڑا ہوا۔ ادھر ادھر کے لوگوں نے آ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ اب وہاں کھیتوں میں لوگ کام کر رہے تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے ایک دوسرے کو کیا کیا؟ الگ کیا۔ جب ان کا غصہ قدرے کم ہوا تو لوگوں نے لڑنے کی وجہ دریافت کی۔ جب ان کا غصہ تھوڑا کم ہوا تو لوگ آئے، لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ آپس میں کیوں لڑ جھگڑ رہے ہیں، آپ نے اتنا زخمی ہو گئے، اتنا خون بہہ رہا آپ سے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سب نے اپنی اپنی بات بتائی، تو ان میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی بات بتائی۔ کیسان کی بیوی سے قصہ شروع ہوا اور کیسان کے بھائیوں پہ جا کے ختم ہو رہا تھا، تو سب نے اپنا اپنا بتایا۔ معلوم ہوا کہ یہ سب چغل خور کی کارستانی ہے۔ تو یہاں پہ پتہ چلا کہ یہ سارا کام کس کا ہے؟ چغل خور کا ہے۔ وہ سب اس کی تلاش میں نکلے، لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور جا چکا تھا۔ اب وہ اس کی تلاش میں نکلے، مگر اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کے کہیں دور جا چکا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ چغل خوری ایک نہایت برا کام ہے، کہ جو چغل خوری ہے وہ ایک بہت ہی برا کام ہے۔ چغل خور کو اللہ سخت سزا دیتا ہے۔ تو بچوں، جو چغل خور ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دیتا ہے، اور قیامت کے روز وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ تو بچوں، جو چغل خور ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، اور قیامت کے روز بھی وہ رسوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ذلیل رکھتے ہیں اور ہر جگہ اس کو رسوا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں چغل خوری سے بہت دور رہنا چاہیے، کیونکہ چغل خوری جو ہے یہ بہت بری عادت ہے، ہمیں ایک کی بات کبھی دوسرے تک نہیں پہنچانی چاہیے۔ تو بچوں آج اتنا ہی، کل انشاءاللہ ہم اس کے سوال کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل اس کے